الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورہ نور، بہت اہم سورت ہے یہ سورہ نور، اور اس کے متعلق ہمارے اکابرین کا یہ فرمانا ہے کہ اس سورہ کی تعلیم اپنے بچوں کو اور خصوصاً بچیوں کو دینی چاہیے۔ بہت اہم معاملات ہیں اس سورہ کے۔ مدنی سورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں 64 اور اس کے رکوع جو ہیں 9 ہیں۔ وہ مبارک سورہ کہ جس میں مذکور ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، جس میں یہ آیت آئی، اور اسی کے نور سے آسمان اور زمین منور و روشن ہے، اور اسی کے نور سے جن و انس ہدایت پاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام انسانوں کی تمدنی، اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن ہیں، اور جس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ترغیب فرمائی تھی۔ اور یہ بہت اہم سورہ ہے۔ ہم اس کے پہلے پس منظر میں جائیں گے کہ کیا حالات تھے، کس وقت اس سورت کا نزول ہوا اور پیچھے معاملات کیا تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں قرعہ ڈلتی تھی کہ اس سفر میں کون سی ازدواج میں سے کون سی زوجہ جو ہیں وہ رفیق سفر بنے۔ تو اس مرتبہ جو قرعہ ہوئی تو اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام آیا اور آپ رفیق سفر بنی۔ یہ غالباً بلکہ یہ غزوہ بنو مستلق اس کا سفر تھا، اور حضرت اسما نے اپنا ایک ہار سیدہ عائشہ کو دیا کہ یہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ہیں تو آپ کے پاس کوئی زینت کی چیز ہونی چاہیے، تو اپنا ہار انہیں دیا سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ تو اس کے کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں رخصت ہو کر تشریف لائیں، یعنی رخصتی جب آپ کی ہوئی تو آپ 9 برس کی عمر تھی آپ کی، اور 6 برس کی عمر میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں، ذہنوں میں یاد رہنی چاہیے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ اغیار، یہود و نصارہ اور اسلام کے دشمن سادہ لو مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمارے دین میں، ہمارے دین کے احکامات میں اور واقعات میں دشمنوں نے کچھ سازشیں ایسی تیار کری ہیں کہ ان میں اسرائیلیات شامل کی گئی ہیں، اور جس کے شامل ہونے سے دین کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور سادہ لو مسلمان اس اسرائیلیات کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں علم کے حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ لا علمی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی دولت ہاتھوں سے نکل جائے اور آخرت اور دنیا ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا جو ہم نے ذکر کرا کہ 6 برس کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ کا نکاح ہوا، اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ رخصتی نکاح مکے میں ہوا اور رخصتی مدینے میں ہوئی۔
اور مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی تو پھر رخصتی ہوئی۔ اچھا اب یہ بات یاد رکھیں، ہمارے فقہی معاملات میں، جو فقہی معاملات میں ہیں، اس میں 9 برس کی بچی کو کہا جاتا ہے جب بچی کی عمر 9 برس ہو جائے تو اسے نامحرم مردوں میں جانے نہ دیا جائے یا ہمارے یہاں عموماً یہ رائج ہے 9 برس کی ہے، بچی تو ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آج 9 برس کیا، آج 5 برس کی، 4 برس کی بچیاں اور بچے کیا حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہماری یہ سادہ لوہی یا لا علمی، یا جس طرح بلی کا کبوتر کا بلی کو آتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو فقہی احکامات میں 9 برس کی بچی بالغ سمجھی جائے گی، اور عرب کے معاشرے میں 9 برس کی عمر میں بچیوں میں بلوغت کی تمام علامات آ جاتی تھی، اس لیے فقہ میں 9 برس کی بچی کو بالغ کہا جاتا ہے کہ وہ اب نامحرم مردوں میں نہیں آئے گی۔ اچھا اسی طرح 12 برس کے لڑکے کو کہا کہ اب لڑکے کی عمر 12 برس ہو جائے تو اس کو خاندان کی یا جاننے والوں کی نامحرم خواتین میں آنے جانے سے روکا جائے، نہ بھیجا جائے۔ تو یہاں اب اس سے یہ واضح، اور پھر عرب ہمارے یہاں جو ہے مشرقی جو ممالک ہیں، یہاں کی آب و ہوا جیسے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، یہاں عموماً ہم دیکھتے تھے پہلے وقتوں میں بچیاں میٹرک کرتی تھیں تو پھر بالغ ہوا کرتی تھیں، علامات جو ظاہر، لیکن اب جو ہے جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اب وہ میٹرک کرنا بھی نہیں، پہلے 12 برس کی بچی کو پیریڈز آنا شروع ہوتے تھے، پھر اس کے بعد 11 برس کی، پھر 10 برس، اب تو ہم 9 برس کی بچیوں کو بھی یہ سن رہے ہیں۔ جس طرح ایک سوشل میڈیا پہ بھی گندگی، بےہودگی اور غذائیں بھی ہماری ان نیچرل ہو گئی ہیں، مایونیز، چیز اور اس طرح کی چیزوں کا، برگرز اور پیزا، ان کا استعمال جو ہے بچوں میں بلوغت کو بہت جلدی لے کر آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن اسی لیے جو عرب کے ماحول میں جو بالغ تصور کیا جاتا تھا وہ 9 برس کی بچی اور 12 برس کا بچہ، اس کو روکا جاتا تھا کہ اب یہ اس کے معاملات یہ ہیں۔ تو یہاں بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں رخصتی، اور بہت طرح طرح کے اغیار نے، خصوصاً یہودیوں نے بہت زیادہ اس طرح کے اعتراض کرے، اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو، ہماری نسلوں کو ان بےہودہ گوئیوں سے اللہ محفوظ رکھے اور امان میں رکھے۔ تو اب اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ سیدہ چونکہ کم عمر تھی، اور آپ اس چیز پر بڑا وہ کہتی تھی کہ دیگر ازدواج جو ہیں، مطلب کسی کو علیحدگی ہوئی شوہر سے، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن میں وہ واحد ہوں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی ہوں، یہ فرمایا آپ نے۔ تو اب آپ جو تھی شروع میں بہت دبلا پتلا جسم تھا آپ کا، بہت زیادہ دبلا پتلا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ جب سفر ہوتا تھا تو ایک ہوج یعنی ایک پالکی یا ڈولی کے جیسا ایک ہوتا تھا جس کے چاروں طرف پردے یا کوئی چیز لگا دی جاتی تھی، جس میں یا اس کے اوپر بعض کہتے ہیں کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں سفر ہوتا تھا جو خواتین ہوتی تھیں۔ تو ایسا ہی تھا سیدہ، جب اس میں کہاروں نے اٹھا کر اسے آپ کے جب ایک جگہ پڑاؤ کا وقت آیا اور آپ رفع حاجت کے لیے کہیں گئیں تو وہاں آپ کے گلے میں پڑا جو ہار تھا وہ گر گیا، آپ کو ایسا محسوس ہوا اور آپ ہار تلاش کرنے گئیں، اور اس اثنا میں پڑاؤ کے وہاں سے اٹھنے کا وقت ہو گیا۔ اور کیا ہوا کہ جب پڑاؤ وہاں سے اٹھا تو انہوں نے ایسے ہی وہ ڈولی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور سمجھے کہ کیونکہ سیدہ کا وزن بہت ہلکی پھلکی تھی، انہیں کہاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدہ اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا قافلہ جا چکا تھا۔ قافلہ جب جا چکا تھا تو آپ وہیں بیٹھ گئیں اسی جگہ پر، اور مطلب انتظار میں تھی۔ اچھا اب ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ پیچھے آتے تھے
قافلے کی کوئی چیز رہ جاتی، کہیں کوئی چلنے میں کوئی شے وہاں رہ گئی، یا ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا تھا، کچھ رہ تو نہیں گیا. آپ نے کیا کرا، آپ جب آئے تو آپ چونکہ آپ آیت پردہ کے نزول سے پہلے سیدہ کو دیکھ چکے تھے، تو اس لیے آپ نے پہچان لیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. تو آپ نے دور ہی سے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ نے اپنی چادر کو اور اچھے سے اپنے اوپر پھیلا لیا، اور اچھے سے، اور آپ بیٹھ گئیں. اور حضرت صفوان، کوئی بیچ میں مکالمہ، کوئی گفتگو نہیں، کوئی سوال جواب کچھ نہیں ہوا. صرف آپ آئے، آپ نے آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئیں، اور پھر آپ اونٹ کی مہار کو پکڑ کر آگے تشریف لے گئے. یہ واقعہ تھا. اب جب آپ قافلے میں پہنچے تو منافقین کو، اور خصوصاً جو منافق اعظم تھا عبداللہ بن ابے، اس کو تو موقع مل گیا. اس کی ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی، اس کے دل میں یہ شر تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ستائے اور رنجیدہ کرے، ایذا پہنچائے. اس کو تو ایک بڑا موقع ہاتھ میں آ گیا یہ دیکھ کر. سازشی ذہن جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں. اسی لیے دیکھیں ہم چاہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھو اچھے کاموں میں، تاکہ ان ذہنوں میں کوئی وسوسے اور سازشیں نہ آئیں. تو اب اس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، اور مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ الفاظ کہے جو ہماری زبان ہے جس کی طاقت نہیں رکھتی بیان کرنے کی، وہ الفاظ اس نے ادا کرے. اور بہرحال کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ اپنی سادہ لوہی کے بنا پر جب یہ باتیں کرتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے. دیکھیں حکم یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں دین کی اقتدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کی باتوں کا مذاق ہو، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں واضح حکم ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، وگرنہ کیا ہوگا، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. اگر ایسی جگہ اس طرح کی کہیں گفتگو ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو تمہیں جب یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ، وگرنہ رزلٹ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. تو یہ صحبت کا اثر دیکھیں، آپ ایک اچھی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اس پر آپ کا ایک اچھا رنگ چڑھتا ہے. اگر آپ بری صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو اس پہ برائی آپ پر اثر کرتی ہے. اس کے لوگ آج سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک زمین پر بیٹھ کر آپ گناہ کریں یا گناہ کی باتیں یا فحش کلامی کریں، وہ زمین بنجر ہو جائے گی. اس برائی کے اثرات اس زمین پر، اس زمین میں روح تو نہیں ہے نا، اس زمین پر ہوں گے. اور ایک زمین پر بیٹھ کے آپ نیکیاں کریں، ذکر و اذکار کریں، اچھی باتیں کریں، وہ زمین سبزہ لائے گی. تو جب زمین بے روح ہے اور اس پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے تو انسان تو روح والے ہیں، انسانوں میں تو روحیں ہیں، تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے. تو اب یہ واقعہ جب ہوا، اب میں تھوڑا سا مختصر اس کا مکمل کروں گی، پھر آیتوں کی طرف ہم چلیں گے. کہ اب سیدہ کو اس کا علم نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کی خبر پہنچی کہ منافقین باتیں کریں، یا لوگوں کو ایک اعتراض کرنے کا، لوگ اعتراض کرنے کا موقع نہ اس وقت چھوڑتے تھے نہ آج چھوڑتے ہیں. کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ کہہ نہ دیتے کہ میری زوجہ جو ہے پاک دامن ہے، وہ ان باتوں پہ رنجیدہ کیوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر ثم معاذ اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، لیکن آپ چاہتے تھے اللہ کی طرف سے وحی آئے. اور چونکہ اگر آپ کہتے تو جو منافق اعتراضات کر رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے، وہ منافق یہ کہتے کہ دیکھو بات اگر اپنے گھر کی آئی ہے تو یہ خود دفاع کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے حکم کا انتظار تھا. اور دکھ کس بات کا تھا، رنجیدہ کیوں تھے؟ دیکھو میری امت، بہرحال عبداللہ بن ابے ہو یا مشرکین ہو، ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو امت نے میرے گھر کو بھی نہ چھوڑا، دکھ اس بات کا تھا. تو اب آپ سیدہ عائشہ کو اس چیز کی جب خبر ہوئی، مختصراً میں اب آگے بیان کرتی چلی جاؤں کہ سیدہ عائشہ کو جب اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ پہنچا. ظاہر ہے ایک اتنی پاک دامن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور صدیقہ،
اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، آپ دیکھیں، نسبتیں دیکھیں، اور دکھ نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ آپ کو اتنا دکھ ہوا اور افسردہ ہوئی، اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ گھر گئیں، اور حضرت ام رومان جو کہ آپ کی والدہ تھیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ امی جان، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں کیا کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں؟ ام رومان ایک بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے، دیکھیں فی زمانہ یہ تو ایک بہت بڑے اعلیٰ گھرانے کی بات ہو رہی جس کی تو بیان کرنے میں ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، ان کی شان بیان کرنے کی ہماری عاجز اور گنہگار زبانوں میں طاقت نہیں، لیکن میں فی زمانہ کے حالات کے مطابق بتاؤں کہ ہماری بچیاں بھی موجود ہوتی ہیں ہماری کلاس میں یہ بتاؤں کہ آج کیا ہوتا ہے کہ مائیں اگر بیٹی آ کے سسرال کی یا شوہر کی شکایت کرتی ہے یا کوئی ایسی بات کرتی ہے تو مائیں اور اس کو ہوا دیتی ہیں، تو رک جا، تیرا باپ زندہ ہے ابھی، وہ کماتا ہے، وہ تجھے دیکھ لے گا، تیری نہیں قدر، تجھ پہ معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں تو ہم تجھے دیکھ لیں گے۔ اور ان ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں حیات ہیں اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، ان کا سایہ، اور یہ بہت ایک دعاؤں کے ذرائع ہیں ہمارے تو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں آج آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، کہ میں نے تو آنکھیں بند کر جانی اس بچی کو کہ کل کو بھابھیوں اور بھائیوں کے ہتھے چڑھنا ہے، اور وہ اس کا دل کتنا دکھائیں گے، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو ام رومان بہت عقل مند خاتون تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ، سید عائشہ صدیقہ کی والدہ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی، آپ نے باتیں کیا کہیں؟ بیٹی، جو عورت بہت خوبصورت ہو اور جس کی سوکنے بھی ہوں اور جو شوہر کی محبوبہ بھی ہو تو لوگ اس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں۔ یعنی کیسی تسلی بخش گفتگو کری کہ جو عورت خوبصورت ہو اور جس کی سوکنے ہو زیادہ اور جو شوہر کی محبوبہ ہو، شوہر کی بہت پیاری ہو، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی بیٹی کو سمجھایا، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، اسباق ہے امت کے لیے، تو یہ کہا۔ تو سیدہ خیر بہت کہتی کہ روتی تھیں، آپ کا دل ایک وہ ہوا تھا، اتنا بڑا اتنی بڑی ایک بات ہو گئی تھی تو آپ اس پر روتی تھیں۔ اور کون سی؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا فصبر جمیل، وہ والی دعا جو تھی وہ آپ پڑھا کرتی تھی کہ میں ان حالات میں وہی حضرت یعقوب نے جو دعا پڑھی تھی حضرت یوسف کی جدائی میں وہی دعا پڑھوں گی اور اللہ میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، اور یہ تفصیل طلب واقع ہے لیکن میں آخر میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گی، باقی چیزیں ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے، نہیں تو وقت ہمارا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے کہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، وحی کی کیفیت آئی۔ ام رومان نے حضرت عائشہ کو کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور تھوڑی دیر بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور جب اوپر اٹھایا تو کہا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائی۔ اب اچھا دیکھیں، اللہ کو عاجزی، خاکساری، ہمیں اپنے آپ کو بالکل عاجز کرنا ہے۔ یہ جو ہم سجدے کی کیفیت ہوتی ہے نا، ماتھا اور ناک زمین پہ رکھتے ہیں، یہ انسان کی انتہائی عاجزی کی کیفیت ہے، اللہ کو پسند ہے، سجدہ شکر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ عاجزی سیدہ کیا فرماتی ہیں، آپ سوچیں ان کا فہم، ان کا علم، سیدہ کیا، اور ان کی عاجزی۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میری بے گناہی ثابت ہوگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے اللہ قرآن کریم میں آیات کا نزول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آج ہمیں اپنی عبادتوں پہ، ہمیں اپنے پردے پہ، معاذ اللہ، ہمیں اپنے قرآن پڑھنے پہ، ہمیں اپنے نوافل پڑھنے پہ بڑا ذہن میں ایک شیطان تکبر ڈال دیتا ہے، معاذ اللہ، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے ہمیں۔ لیکن وہ ایسے اعلیٰ ہستیاں، ایسا جلیل القدر خاندان
وہ کیا کہتے ہیں، مجھے یہ نہیں تھا کہ میرے متعلق اللہ قرآن میں آیات نازل فرمائے گا میری شان میں، یہ کہا کرتی تھی سیدہ۔ تو اللہ کو عاجزی، ہم جتنا مٹی میں ملیں گے، اپنے آپ کو عاجز کریں گے، ہمارا رب ہمارے مقام کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند کرے گا۔ لیکن کیا ہے، میں نہیں کرنی کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس چیز سے ہمیں ہٹنا ہے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب ہم اس سورہ نور کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کے پس منظر کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک سورہ ہے کہ اتارا ہم نے جسے اور فرض بیان کیا اس میں اور اتارا اس میں کھلی کھلی آیتیں کہ نصیحت مانو۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی کہ تم دھیان کرو، تذکرون، کہ تم اس پر کیا کرو، دھیان کرو۔ اب آگے جو کہا جا رہا ہے آیت نمبر جو 2 ہے، اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے، زانیہ اور زانی تو مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور نہ آئے تمہیں ان پر کچھ بھی ترس قانون الہی میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حاضر رہے ایک جماعت مسلمانوں کی ان کی سزا کے وقت۔ حکم آ گیا۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں کہ ان کو قید میں رکھو، اگر کوئی بدکاری کرے عورتیں بدکاری کریں تو انہیں قید کر دو کہ اللہ کا حکم آ جائے یا انہیں موت آ جائے۔ سورہ بقرہ میں ہم اب یہاں واضح حکم آ گیا۔ اب کیا سزا ہے، زانی مرد ہو یا زانیہ عورت، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور 100 کوڑے مارتے وقت تمہیں ترس نہ آئے۔ کہتے ہیں روز محشر ایک قاضی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اس جرم پر 100 کوڑے بنتے تھے، تو نے 99 کیوں مارے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے ترس آ گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا مجھ سے زیادہ رحیم ہے تو، میں رب ہوں، اس کو جہنم میں ڈالو۔ پھر ایک قاضی کو بلایا جائے گا، اس نے 101 کوڑے مارے، حالانکہ سزا 100 کوڑوں کی ہوگی۔ اللہ اسے پوچھے گا تو نے ایک زائد کیوں مارا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے غصہ آ گیا تھا ان پر، ان کے گناہ۔ اللہ فرمائے گا مجھ سے زیادہ جبار ہے، لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ کہا جتنی سزا مقرر ہے اتنے مارنے ہیں، اور ترس نہیں کرنا ان پر، جو یہ حدود اللہ ہے ان کو کراس نہیں کرنا۔ تو یہاں کہا، اور پھر مومنوں کی ایک جماعت بھی وہاں حاضر رہے تاکہ اور لوگ اس جرم سے اجتناب کریں، وہ جرم نہ کریں جس جرم پر یہ اتنی سزا، سر عام سزا دینے کا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں جدہ میں نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز جمعہ کے بعد غالباً وہاں یہ ہوتا ہے نا کہ چور کو لاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جس کو بھی جو سزا، گردن اڑانے کی، سارا وہاں لا کے پھر فوراً وہاں پانی پھینکا جاتا ہے، جگہ صاف دھلائی ہو جاتی، لوگ حاضر ہوتے ہیں، سب دیکھ کے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے عبرت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا سونے کی دکانیں کھلی ہوتی نماز کے وقت، کسی کی مجال نہیں ہوتی چوری کرے۔ جب سر عام سزا دی جائے لوگوں کے ایک مجمع کے درمیان تو لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ تو کہا کہ حاضر رہے ایک مسلمانوں کی جماعت ان کی سزا کے وقت۔ آیت نمبر 4، اور جو تہمت لگائیں پاک باز بیبیوں پر اور پھر نہ لائے 4 گواہ تو لگاؤ انہیں 80 کوڑے، اور نہ مارو ان کی گواہی کبھی، اور خود وہی نافرمان ہے۔ اب تہمت کی سزا، تہمت ہم عام سرے راہ چلتے چلتے کسی عورت کے متعلق ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ تو ایسی لگ رہی ہے، بہت بڑی تہمت، بہت بڑی بات، یہ تو یوں لگ رہی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، جو تہمت لگائیں پاک باز بیبیوں پر، اور پھر 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ کون؟ جنہوں نے ادھر بیٹھ کر مکمل شروع سے لے کے آخر تک بدکاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، وہ 4 گواہ۔ اور کون؟ اچھا یہاں عورتیں نہیں آ رہی، 4 مرد گواہ۔ عورتیں تو تہمت لگانے میں دیر کرتی نہیں ہے، عورتوں کا ذکر ہوتا تو عورتیں تو گواہی دینے کے لیے نہیں، 4 مرد مومن گواہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں عورتیں نہیں ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، 2 گواہ چاہیے تو ایک مرد اور 2 عورتیں، کہ ایک بھولے تو دوسری اسے یاد کرا دے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہاں 4 مرد مومن گواہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اور پھر کیا ہے، اور اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکیں، یعنی گواہ نہ پیش کر سکیں، تو اب اسی کو 80 کوڑے لگاؤ جس نے تہمت لگائی ہے، 80 میں سے ایک بھی کم نہیں کرنا۔
تو کہا 80 کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی بھی نہ مانو ان کی گواہی، اب تک قیامت تک ان کی گواہی نہیں قبول کرنی، کیونکہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، عورت پاک باز، اور یہ بڑا سخت گناہ بھی ہے۔ دیکھیں آج خواتین میں یہ بہت رائج ہو گیا۔ آپ لوگ بھی ہماری جو آپ ہماری ٹیچرز ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی، اور بھی سب خواتین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا را کبھی بھی کسی کے متعلق کوئی گمان نہ کریں، کوئی برے کلمات نہ کہیں، یہ لکھے جاتے ہیں اور اس پر سزا بہت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیز نہ کریں، یہ سخت گناہ ہے۔ پاک باز عورتیں جن کو پتہ ہی نہیں اور مجلسوں میں ان کے کردار کشی کی جا رہی ہوتی، ان کو کریکٹر لیس ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب ان کی کبھی گواہی قبول نہیں کرنی، وہ خود ہی نافرمان ہیں، یہ لوگ خود ہی نافرمان ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، اب یہ جو آ رہا ہے حکم، جیسے ہم نے شروع میں سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا، جدائی کی صورتیں مرد و عورت کے درمیان جو ہوتی ہیں، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 خلا، نمبر 3 ایلا، نمبر 4 زہار، نمبر 5 لیان، یہ 5ویں صورت کی کیفیت بتائی جا رہی، جدائی کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، جو عیب لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے گواہ سوائے خود اپنے، یعنی کوئی مرد کہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے یا بدکاری کرتی ہے، اب اس کے پاس گواہ نہیں سوائے وہ خود۔ اب یہ رشتہ ایسا ہے، دیکھیں محبتوں والا، اگر مرد کو عورت کے کردار پہ شک ہو گیا ہے تو اب یہ ساتھ رہیں گے تو زندگی جہنم بن جائے گی، ہے نا۔ کردار پر شک ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہا کہ کوئی گواہ نہیں سوائے خود اپنے کے، تو فریقین میں سے ایک کی گواہی ہے، یعنی فریقین سے مراد میاں اور بیوی دونوں قاضی کے سامنے جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ اور گواہی کیسے دیں گے؟ 4 مرتبہ گواہی دینا اللہ کے نام سے۔ اب مرد نے لگایا الزام، شوہر نے، تو وہ کہے گا 4 مرتبہ یہ کہے گا وہ سچا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں خمسہ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر، مرد اپنے پر کہے گا، اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ ہے کیفیت۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب اس میں کیا ہوگا؟ پھر اب یہ تو اس کا ہو گیا، اب عورت کو بھی قاضی کہے گا کہ اب تم بھی کہو، تو وہ عورت بھی کہے گی 4 مرتبہ کہ یہ مرد جھوٹا ہے، یہ مرد جھوٹا ہے، یہ مرد جھوٹا، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اسی لیے سے لعان لعنت سے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا خدا کا غضب ہو، تو یہ کہا گیا ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، ایک صحابی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ میری بیوی کا فلاں ایک حبشی سے معاذ اللہ کچھ تعلقات ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی یہ مقدمہ آیا، اور صحابی نے بھی، انہوں نے بھی 4 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا۔ اب عورت کا جب باری آئی گواہی دینے کی، تو عورت نے بھی کہا کہ یہ مرد جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا، اور اگر یہ سچا ہو۔ ابھی اچھا یہ آخری خمسہ 5ویں بات کہنے لگی تو کہا، سوچ میں پڑ گئی، کہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لے، 5ویں مرتبہ جو بولے گی پہلے سوچ لے۔ وہ رک گئی، جھجکی، تھوڑی دیر رکی، پھر اس نے بڑبڑائی منہ میں، میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کر سکتی، منہ میں بڑبڑائی۔ تو پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ جب کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق، اس کے بعد، اچھا لعان کے بعد یہ ہوتا ہے قاضی تفریق کرا دیتا ہے دونوں میں۔ اب یہ تا قیامت تک بھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، یہ لعان میں یہ ہوتا ہے، تا قیامت تک بھی ایک دوسرے سے کوئی حلالہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ختم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ دیکھنا اس عورت کا جب وضع حمل ہو، بچے کو دیکھنا اس کے نقوش اس کے سابقہ شوہر پر ہیں یا اس حبشی پر ہیں جس کے متعلق اس کا شوہر کہتا ہے۔ اب جب وضع حمل آیا، بچہ پیدا ہوا، تو اس کے نقوش حبشی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں یہ آیا حکم۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11، بے شک جنہوں نے گڑھا اتنا بڑا بہتان، یعنی سیدہ عائشہ پر اتنا بڑا بہتان، تم ہی سے کچھ ہیں، تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں،
اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، ان میں سے ہر ایک کا گناہ جو اس نے کمایا، اور جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب. یعنی یہاں کا ان کو برا مت سمجھو، اپنے لیے اچھا. یعنی منافق کا نفق اور واضح ہو گیا اس واقعے کے بعد کہ ان کے دلوں میں کتنا نفق ہے. تو اپنے لیے اچھا سمجھو، یہ واضح ہو کر کھل کر تمہارے سامنے آ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے ہر ایک کا گناہ، جو بھی اس میں شامل ہوا، جو سن رہا ہے گفتگو، جو کر رہا ہے گفتگو، اس باتوں میں حصہ لے رہا ہے، سب کو ان کے حصے کا گناہ ملے گا. لیکن جس نے بڑا حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی نے بڑا کام کرا، اس کے لیے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بڑا عذاب ہے. پھر کہا اب واضح طور پہ آیت نمبر 26 میں اور 27 میں فرما دیا گیا. 26 سنیے آیت نمبر، ترجمہ اس کا: گندے گندیوں کے لیے، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ناپاک ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور پاک دامن پاک بازوں کے لیے، اور پاک باز پاک دامنوں کے لیے ہے، اور وہ بری ہیں اس سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. یعنی وہ اس سے بری، جو لوگ کردار پر بات کرتے ہیں وہ اس سے بری ہیں. یا واضح طور پہ اچھا ایک بات اس پہ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، ایک دو جگہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے سنا تھا، کہتے ہیں کہ اسی طرح جب عورتیں کہیں محفل میں بیٹھ کے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہوتی تو گویا وہ اپنی برائی کر رہی ہوتی ہیں، کہ اللہ نے کہہ دیا پاک پاکوں کے لیے، ناپاک ناپاکوں کے لیے. تو اگر شوہر کی برائی کر رہی کہ وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو کیا ہے؟ اپنی ہی. اللہ نے لباس کا کیوں بتایا فلسفہ؟ ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے لباس آپ کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے. آپ مرد و عورت مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے زوج کی برائیاں کر رہے ہیں تو بے لباس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہی کہا کہ ناپاک جو ہے ناپاکوں کے لیے، اور پاک پاکوں کے لیے، اور ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. آیت نمبر 27: اے مسلمانوں، نہ جاؤ گھروں میں اپنے اپنے گھروں کے سوا، اور یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو گھر والوں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر سوچو تو. کیا کہا جا رہا ہے؟ بڑا ایک حکم، معاشرتی حکم آ رہا ہے. اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں بے اجازت نہیں جانا، بے اجازت نہیں جانا. اور جب جاؤ تو بلند آواز میں سلام کرو، اور اگر اندر سے جواب ملے آنے کا کہا جائے تو داخل ہو. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سوچو. یعنی بہتر ہے، ہو سکتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اہل خانہ کس کام میں مشغول ہوں یا کس حالت میں ہوں اور تم اچانک اندر چلے جاؤ، تو یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں اور ان کے لیے بھی نہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 30 میں: اور حکم دیں مومنوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں نیچی، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے زیادہ خطرناک تیر ہے. نگاہ اٹھتی ہے، قدم بڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے. تو نگاہ جھکی رہے گی. تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اچھا مرد کے لیے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نگاہ اگر بغیر ارادی طور پہ پڑ جائے، کہا فوراً جھکا لو، اب دوسری پر گناہ ہوگا. اور اس کو یاد رکھیے کہ بعض لوگ معاذ اللہ دین کی باتوں میں مزاح تمسخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی نگاہ پر پکڑ نہیں ہے، استغفر اللہ. یعنی پڑی نہ رہے جھکا لو، اگر پڑے بھی نہ محرم عورت پر تو جھکا لو، یہ کہا جا رہا ہے. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آیت نمبر 31: حکم دیں مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب عورتوں کے لیے بھی یہ حکم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ظاہر نہ کریں اپنی آرائش کو، اور ڈال لیا کریں اپنے دوپٹوں کو اپنے گرے بانوں پر. یعنی کیا اس میں حدیث وضاحت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت پر چلائے. ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ مت الجھے نہ کریں، دین کے باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے، باریکیاں ہیں بہت زیادہ. اگر الجھیں گے تو ایسا نہ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونے پڑے. تو ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چہرہ چھپانا تو کہیں نہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حرم میں کہاں چہرہ چھپاتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہوئے چہرہ کہاں چھپانا ہوتا ہے. مطلب باریکیاں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی کج بحثی کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں حکم دیں ان کو کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور پھر کیا کہا؟ ڈال لیا کریں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پہ پھیلا کے. سب سے اہم
عورت کی جگہ پردے کی کہ اپنا سینہ چھپائیں، ڈھانپ کر رکھیں اور پھیلا کر لیں سینے پر چادر. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، اور نہ ظاہر کریں اپنے بناؤ سنگھار کو. زمانہ جہالیت میں جھانجریں پہنی جاتی تھی پیروں میں، اور اس کو جب بازاروں سے گزرنا تو پیروں کو اس ادا سے مارنا کہ اس کی چھنکار آئے اور مردوں کے کانوں میں پڑے. تو یہی چیز تو کہا جا رہا ہے کہ اور مگر اب کس پر ظاہر کرنا ہے. اچھا ایک سینے پر اور ایک سر پر ڈالتے تھے پلو. یہ اچھا یاد رکھیے یہ برقع جو ہے یہ دور جدید کی ایک ایجاد ہے. مجھے بتائیں صحابیات نے، ازواج مطہرات نے یہ عبایا پہنا، بڑی چادریں. مقصد کیا ہے؟ عبایا اگر آپ نے ٹائٹ فٹنگ والا پہنا تو پردے کا تو مقصد ہی گیا ہے نا. مقصد ہے ڈھیلا ڈھالا لباس جس میں جسم کی شیپ ظاہر نہ ہو. بڑی بڑی چادریں کیسی؟ اب حدیث میں پڑھیں، ایسی کہ اس زمین پر لگتی تھیں اور چھجتی تھیں، گھستی تھیں، جھاڑیوں پہ لگتی تھیں، ایسی پھیلا کے لی ہوتی تھیں، زمین پر گھستی تھیں. یہ ہے پردہ. یہ برقع تو میں کہتی ہوں دور جدید کی ایک ایجاد ہے جو کہ ہم نے لے لیا، لیکن وہی اگر ہم اس کو ٹائٹ چست برقع بنائیں گے، چمکیلا بھڑکیلا برقع بنائیں گے تو وہ ہے ہی نہیں. مرد کو بلکہ وہ ایک جو بے پردہ خاتون یعنی ایک چہرہ کھلے کے ساتھ اور برقعے کے بغیر جا رہی ہے، اس کی نسبت مرد اس کو دیکھے گا جو چمکیلا بھڑکیلا برقع پہن کے جا رہی کہ اس برقعے میں کیا ہے. تو بتائیں مجھے، اس کے دل میں برے خیال آئیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا پھر کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ یا سسر کے لیے. میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گی، مگر اپنے شوہر کے لیے، آگے رشتے ہم بولیں گے، مگر اپنے شوہر کے لیے. لیکن یہ کہ ہم تو گھر میں سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں باہر کسی پروگرام فنکشن میں جانا ہوتا تو خوب تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کر. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تیار ہوں، زینت کو ظاہر کریں. پہلا کیا؟ شوہر کے لیے. پھر اور یا اپنے باپ یا اپنے سسر، یعنی ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں. باپ سسر یہ تو اپنے محرم نسبی رشتے ہیں. اور اپنے بیٹے یا اپنے شوہر کے بیٹے، ستیلے بیٹے. اب جس مرد سے نکاح ہو گیا اس سے تعلقات قائم ہو گئے میاں بیوی والے، اب اس کے بیٹوں پر یہ ستیلی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا کہ اپنے شوہر کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنے لونڈیوں یا نوکروں پر. اب نوکروں کا کیا؟ نوکر اب یہ نہیں مرد پھر رہے ہوتے، خانسامہ پھر رہے ہوتے، ڈرائیورز ہوتے ہیں. یہ وہ نوکر جو ابھی جوان مرد نہیں بنے. یہ کہا وہ نوکر جو ابھی بالغ نہیں، جوان مرد نہیں بنے، ان کے یا بچوں پر جو ابھی نہیں جانتے عورتوں کی شرم کی چیزوں کو، جن کو ان معاملات کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ بچوں پر. اور نہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ جان لیا جائے جو چھپائے ہیں اپنی آرائش کو، یعنی جھانجر نہ جو بھی. اب فی زمانہ چوڑیاں، کڑے اور یہ پازیبیں، ان کو اس طرح باہر جا کے بجانا کہ آواز نکلے مردوں کے، نامحرم مردوں کے کانوں میں پڑے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو کہا توبہ کرو اللہ سے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم اپنی مراد کو پا جاؤ. سب توبہ کرو جو گزشتہ ہو گیا. اب کیا؟ احناف. اب ہم چلتے ہیں احناف کی طرف. ایک بات یاد رکھیے گا، احناف میں کیا ہے؟ اور اس بات پر ہے کہ ہجڑے یہ نامرد نگاہ ڈالنے کی حرمت میں غیر مردوں کا حکم رکھتے ہیں. ان سے بھی پردہ ہے، ہجڑوں سے بھی پردہ ہے احناف کے نزدیک. ٹھیک ہے. اور اچھا عورت کے اعضاء دیکھنے کے 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں فقہ کرام نے. اعضاء دیکھنے کے 4 قاعدے کیا؟ زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کی شرم گاہ کو بلا وجہ دیکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، نمبر 1. اچھا اب دوسرا، چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا یہ بوقت ضرورت غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز ہے. جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو تو اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھ لو. بوقت ضرورت نامحرم دیکھ سکتا ہے ایک نظر. ٹھیک ہے. اور پھر بشرطیہ، اس پر شرط یہ ہے کہ جانب دونوں میں جانبین یعنی دونوں کی جانب سے کوئی خطرہ فتنہ نہ ہو.
ٹھیک ہے، کہ ایک شہوت آ گئی ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، یہ خطرہ نہ ہو تو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے یعنی خطرہ شہوت نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلے اگر تیسرا ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے، سینہ، سر اور پنڈلی کو دیکھنا یہ محرم کے لیے ہے، مثلا ماں، بہن، پھوپھی، خالہ اور باپ کی زوجہ، بیٹے کی منکوہہ، باپ کی زوجہ یعنی سوتیلی ماں، بیٹے کی منکوہہ یعنی بہو، ٹھیک ہے، اور عورت کی ماں یعنی ساس، یہ رشتہ رضاعت کے ساتھ ہو یا نسب کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، یہ رشتوں کا کہا جا رہا ہے کہ یہ محرم کے لیے ہے۔ اچھا اب کیا، جب خطرہ، محرم کے لیے اتنے سخت احکامات، تو نامحرموں کے لیے کیا معاملات ہوں گے، آپ مجھے بتائیے۔ اچھا اب کیا ہے، نمبر 4، یہ آخری پوائنٹ ہے، جب خطرہ ہو کہ عورت کے کسی بھی عضو کو دیکھوں گا تو شہوت کا حملہ ہو جائے گا، تو پھر ہر صورت میں عورت کا ہر عضو دیکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کی آیت نمبر 35 کی طرف، بڑی اہم آیت ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، شروع میں اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت ہے، اور کہا کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال دی گئی، اللہ کے نور کی، اللہ بے مثل ہے، یہاں صرف سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، اللہ کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، بے مثل ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا نور کیسا ہے، مثال یہاں دی گئی۔ اور یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 35 کہتے ہیں کہ اگر جس بچی کی شادی ہونے والی ہو، ویسے بھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر وہ پڑھے اس کو 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ لگاتار شادی تک، تو دلہن پہ بہت روپ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے، 35، اللہ نور السماواتی، پوری آیت، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 37، ایسے مرد میدان کے نہ مشغول کر لیتی انہیں دکانداری، نہ خرید و فروخت، اللہ کو یاد کرنے سے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے سے، اور ڈرتے ہیں اس دن کو کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، جس دن آنکھیں اور دل، مومن مردوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، چاہے یہ مومن مرد میدان میں ہو، چاہے دکانداری میں ہو، خرید و فروخت میں ہو، لیکن ذکر جاری رہتا ہے اللہ کا، اللہ کی یاد، نماز کی پابندی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے اتنا رش تھا دکان پر کہ نماز کا ٹائم نکل گیا، استغفر اللہ، یہ رش کس نے دیا، یہ برکات کس نے دی، اللہ نے، تو برکات ایسے ہی رہیں گی، لیکن اللہ کے یاد کے وقت کو چھوڑنا کس قدر گناہ کی بات ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو، یہ ایسے مرد ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس دن، اور پھر بھی ان کا دل ڈرتا ہے اللہ اس دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، قیامت کے دن سے۔ اور آیت نمبر 58 کی طرف، اے مسلمانوں، بڑا ایک اہم معاشرتی حکم آ رہا ہے، اے مسلمانوں، اجازت لے لیا کریں گھر میں آنے کی جو تمہارے دست ملکیت غلام، مسلمانوں سے کہا دست ملکیت یعنی تمہاری ملکیت میں کون ہوتے تھے پہلے زمانے میں، غلام، یہ آج کے نوکر اس میں نہیں آئیں گے حکم میں، غلام کے جسم کا کپڑا، اس کی جیب میں جو پیسہ ہے، اس کے سب آپ مالک ہیں، غلام کا کچھ بھی نہیں ہے، غلام وہ، اور نوکر وہ آپ کو سروسز دیتا ہے، آپ سے سیلری لیتا ہے، تو اس میں نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ملازم اور غلام میں، تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اجازت لے لیا کریں گھر میں آنے کی جو تمہاری دست ملکیت یعنی تمہارے غلام ہیں، تمہارے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم میں سے، یعنی بالغ نہ ہو، اور 3 موقع پر، نماز فجر سے پہلے، اور جبکہ اتار کے رکھ دیتے ہو تم اپنے کپڑوں کو، دوپہر کا وقت، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 شرم کے اوقات ہیں، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی الزام ہے، ان وقتوں کے بعد آنے جانے والے ایک دوسرے کے پاس، یعنی اس میں اولادوں کو بھی کہا گیا، بس اوقات بعض بچیاں بھی والدین کے کمرے میں دھڑل سے گھس جاتے، کوئی نوک کرنا نہیں، کوئی کچھ نہیں، حکم کیا آ رہا ہے، اجازت لو۔ اسلام کتنا فطرت سے قریب دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے اسلام۔ کیا کہا کہ اولادیں بھی ہوں، وہ بھی اگر والدین کے کمروں میں، اور وہ بھی خصوصاً اس اوقات میں جائیں، تو کیا ہے، 3 مواقع فرما دیے گئے، نماز فجر سے پہلے،
اور دوپہر کا وقت جو کیلولے کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، اور پھر تیسرا نماز عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات شرم کے ہیں، اور نہ پھر اس کے بعد نہ تم پر کوئی الزام ہے، اور ان وقتوں کے بعد آنے جانے والے ایک دوسرے کے پاس. آیت نمبر 59. اور جب پہنچ چکے ہیں تمہارے بچے بلوغ کو، اب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے والدین کے پاس آنے کے لیے، ان کے کمروں میں آنے کے لیے اجازت مانگنی چاہیے کہ وہ اجازت دیں تو بچے آئیں. تو کہا کہ انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے. اب آیت نمبر 60 میں بڑا ایک اہم حکم آ رہا ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ عورتیں ویسے کوئی اپنی فرمائشیں اور اپنے شوق پورے کرنے میں کوئی جھجکتی نہیں ہے، لیکن ویسے جب انہیں کہو 40-45 کی ہو جائیں گے، اب تو ہم بوڑھی ہو گئی، ہمیں کیا دیکھے، اب اس معاملے میں بوڑھی ہو گئی ہیں، باقی شوق وہی ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 میں، بوڑھی عورتوں کا حکم جنہیں نکاح کی امید نہیں رہی، جو حیض سے نا امید ہو گئی، حیض اب نہیں آ رہا، ایسی وہ خواتین. اور پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ اس کیفیت سے بھی نکل گئی تو لیکن پھر بھی اگر بسا اوقات بعض 40-45-50 کی ہو کے بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ان کے چہروں میں اور وہ جوان نظر آ رہی ہوتی، تو پھر بھی احتیاط کرنی ہے. تو یہ تو وہ جنہیں نکاح کی، یا یہ اتنی بوڑھی، اچھا اس کو ہم سمپل اس کی ڈیفینیشن لیں، اتنی بوڑھیاں کہ جن کو کوئی نامحرم مرد دیکھے تو اس میں شہوت آئی نہ کہ وہ اتنی بوڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں جو ہیں جنہیں نکاح کی امید نہیں رہی، یعنی وہ اپنا پردہ جو ہے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں. اور پردے کی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہم جائیں گے، آپ کی بارگاہ سے اس کا جواب لے کر آئیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کرا، اور ہم قربان جائیں اپنے امام پر جنہوں نے ہمارے اس معاملات کو آسان کر کے، سہل کر کے ہمارے سامنے بیان فرمایا. تو کہا کہ اب پوچھا، اس آیت کا حوالہ دیکھیں، آیت نمبر 60 سورہ نور کی، کہ امام اعظم یہ فرمائیے کہ بوڑھی عورتوں کا تو حکم ہے کہ وہ پردہ نہ کریں، اور اس میں آیا وہ چادر اپنی اتار بھی سکتی ہیں، پردہ نہ کریں. تو کہا ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بوڑھی بھی بچے تو اچھا ہے. امام اعظم نے کیا فرمایا؟ بوڑھی بھی بچے تو اچھا، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا اسے دیکھ رہا ہو. اچھا یہاں کنڈیشن کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کرام فرماتے ہیں، اچھا فی زمانہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایک حقیقت پسندی کی اگر میں بات کروں، آج نوجوان لڑکوں میں اتنی وہ نہیں ہے، وہ پھر بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو ادھیڑ عمر کی عمر کو مرد پہنچ جاتے ہیں یا تھوڑے سے بڑھاپے کی طرف، وہ زیادہ گھورتے ہیں عورتوں کو. اور بوڑھے کی کیفیت کیا بتائیے؟ صرف اچھا شہوت کی کیفیت جوان مرد کے لیے اور ہے، کسی عورت کو دیکھ کے برا خیال یا گندا خیال ہے وہ اور ہے، لیکن بوڑھے کے لیے کیا ہے؟ بوڑھا تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے کیا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، یہی شہوت ہے. علماء کرام، فقہ کرام اس کی یہ کنڈیشن اور کیفیت بتاتے ہیں. تو اب آگے ہم چلتے ہیں، اس چیز کا ذکر ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہمارے پاس آ گیا. آیت نمبر 61 کی طرف چلیں گے. نہ اندھے پر الزام ہے اور نہ لنگڑے پر جرم، نہ بیمار کی پکڑ، اور نہ تم سب پر کہ کھاؤ اپنوں کے گھر یا اپنے باپ داداؤں کے گھر یا اپنی ماؤں کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے گھر یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموؤں کے گھر یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جس گھر کی کنجیاں ملکیت میں ہوں، یا اپنے دوست کے یہاں. تم پر گناہ نہیں کہ جمع ہو کر کھاؤ یا الگ الگ جب جاؤ کسی کے گھر تو سلام کرو اپنے لوگوں کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم پر کھانا اندھا، لنگڑا یا بیمار یہ جرم نہیں کہ اپنے باپ دادا یہ جتنے رشتے گنوائے گئے کہ ان کے گھر کھانا کھاؤ، یا کیا نام ہے دوست کے گھر یا جس گھر کی کنجیاں تمہیں دی گئیں. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ اہل خانہ شہر سے باہر، آؤٹ آف سٹی گئے ہوتے ہیں، ملک سے باہر گئے ہوتے ہیں، تو کنجیاں کسی اعتبار والے بندے کو دے جاتے ہیں. اب یہ آتا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اب پیاس لگ گئی یا کچھ بھوک لگ گئی، تھوڑی کوئی چیز پڑی ہے کھا لی، تو کب کوئی وہ نہیں ہے اس پر، کیونکہ دیکھ بھال کر رہا ہے نا اور آتا ہے. اب کھانا کھانے اپنے گھر جائے گا، پانی پینے اپنے گھر جائے گا اگر گھر دور ہوا تو کہا اس پر کوئی حرج نہیں کہ تم کھاؤ، اور جب جاؤ تو پہلے سلام کرو اپنے لوگوں کو. یعنی یہ سلام کیوں کہا جا رہا ہے؟ سلام کرنا تو ہمیں ہے، واجب ہے، بٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی دبے قدموں آتے ہیں. مردوں کے لیے، مرد اگر اپنے گھر میں بھی، گھر میں صرف اس کی بیوی بھی ہے تو بھی وہ کوئی آواز کر کے آئے،
قدموں کی آواز یا کھانسے یا کسی طرح آواز کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے سے تشریف لاتے تھے صحابہ کرام تو آپ مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے اور پھر ایک اعلان کرنے والے کو مدینے میں بھیجا کرتے تھے کہ مجاہدین آ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو بیگمات ہیں یا صحابیات ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے حلیے درست کر لیں. اب ان کے شوہر آ رہے ہیں، اطلاع دینا. اگر شوہر کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ شہر سے باہر ہے اور اچانک واپسی ہو رہی ہے یا آ رہا ہے تو اسے اطلاع دینی چاہیے کہ میں فلاں تاریخ کو پہنچ رہا ہوں. بعض ہوتا ہے نا جا کے ایک ساتھ ہی چھاپا ماروں گا، یہ اسلام نہیں ہے، اطلاع دینی چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اس کا ذکر کیا گیا. اب دوسری بات ہو رہی ہے 64 آیت نمبر پہ کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بڑا سخت حکم آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے، یہ ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے. نہیں دیکھیں جب یہ معاملات ہوئے تو سب نے، ہم دیکھتے ہیں سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، نام نہیں کوئی لے رہا. کافر لے رہے ہیں نام، مومنین نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب، یعنی آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بے تکلفانہ نام لے کر پکارتے ہو، نبی کو ایسا نہ کرنا، یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کا جو مختصر ایک خلاصہ ہم تھوڑا سا پھر بیان کر دیتے ہیں آخر میں، جو ہے کہ تھوڑی سی باتیں ہم کر چکے ہیں، بس آخر کی تھوڑی باتیں. اسلام اور داعی اسلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا آغاز تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. مکی زندگی میں مٹھی بھر مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے مخالفین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ دعوتیں دن کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دن بدن اسلام پھیلتا اور پھولتا جا رہا تھا. اور یہ بات ہی ناگوار تھی ان لوگوں کے لیے جو منافقین اور جو مشرکین تھے. اب کیا غزوہ بنو مستلق کے ساتھ جہاد کے موقع پر سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں اور واپسی کے قافلے کے وقت آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، آپ اسے تلاش کرنے لگی. اتنے میں قافلہ چل پڑا اور جب آپ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. وہیں پریشانی میں ایک صحابی یعنی حضرت صفوان بن معطل نے آپ کو دیکھا، اونٹ پر بٹھایا، اونٹ بٹھا کر خود الگ ہو گیا، آپ بیٹھ گئیں اور وہ مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے میں لے آئے. اس پر منافقین نے مومنوں کی ماؤں پر تہمت لگائی اور ظالموں نے اس پاک ہستی کو تہمتوں کا نشانہ بنایا جس کا تعلق براہ راست امام الانبیاء سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھا، جو نہ صرف خود پاکیزگی کی بلندیوں پر فائز تھے بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ مسلمانوں کو پاک کرنے والے تھے. اور پھر ان سازشوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور اس نے یہ بھی کرا تھا کہ مہاجرین اور انصار کے رشتے اخوت کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی تھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات کا نزول کرا اور ان آیت کے نزول کے بعد منافقین کا اٹھایا ہوا فتنہ ختم ہوا اور مسلمانوں کی آنکھوں کو اللہ نے ٹھنڈا کرا اور اس طرح منافقین کا یہ جو وار تھا یہ ختم ہو گیا. اور اس سورہ کریمہ میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارا حقیقی ہتھیار تمہاری پاکیزہ زندگی کو پاکیزہ کرو. اور اس لیے نہ صرف اسے ہمیشہ قائم رکھو بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسے مزید اور روشن کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہارے نور سے اپنے اعمال کو جلا بخشیں.